الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ 6 پارے کی آخری آیت کی میں تلاوت اور اس کا ترجمہ یہاں سے درس کا آغاز کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ تو ضرور تو پائے گا لوگوں میں سے دشمنی میں زیادہ شدید ایمان والوں کے لیے یہود کو اور مشرکین کو، اور تو ضرور محبت میں ایمان والوں کے قریب پائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اس لیے کہ ان میں سے عبادت گزار عالم ہیں اور تارک الدنیا زاہد ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور اس وجہ سے کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتا دیا کہ یہود اور مشرکین یہ تو مسلمانوں کے لیے شدید عداوت رکھتے ہیں، لیکن نصارہ یہ مسلمانوں کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم ہیں اور تارک الدنیا زاہد، اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر انسان میں تکبر نہ ہو تو اسے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور جب یہ لوگ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو دیکھے گا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں کو، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاہ حبشہ کو آپ یاد کر لیجئے کہ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر سے، مسلمانوں سے پوچھا تھا، تو حضرت مریم کے حوالے سے جو سورت قرآن مجید میں ہے سورت مریم، حضرت جعفر طیار نے اس کی تلاوت کی تھی۔ جیسے جیسے جعفر طیار تلاوت کرتے جاتے تھے ویسے ویسے شاہ حبشہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور پھر شاہ حبشہ نے تنکا اٹھا کر اور کہا کہ جو تم نے بیان کیا، جو اللہ کے کلام میں موجود ہے، اس سے ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جو قرآن نے بیان کیا وہی حضرت مریم علیہ السلام کی شان ہے، ان کی عظمت ہے اور ان کی شخصیت ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں اور جو ہمارے پاس حق آیا ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی اب تو حجت تمام ہو گئی، ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو جب کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کا انکار کیوں کریں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اس کی آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں قوم صالح کے ساتھ داخل کر دے، شامل کر دے۔ اب یہ جو قوم صالح ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی دعا ہمیں ملتی ہے کہ ان کی بھی یہی خواہش رہی کہ ہمیں نیکوکاروں میں، صالحین میں ہمیں شامل کر لیا جائے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جن میں عبادت گزاری ہے اور جن میں دنیا سے محبت نہیں ہے، یعنی دنیا میں تو رہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تم رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے، یہ کیفیت جن لوگوں میں ہو وہ در حقیقت ایمان والوں کے قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ دو وہ باتیں ہیں کہ اگر ایک مسلمان، ایک مومن بھی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو ایک تو تکبر کا علاج ہو جاتا ہے، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب بھی
ایک مسلمان اور مومن اللہ کی کتاب اور کتاب اللہ کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ عبادت گزاری، علم کے ساتھ عبادت گزاری، اور پھر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دینا، دنیا میں رہنا لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ رہنے دینا۔ اور پھر تیسری بات تکبر، خود بخود تکبر کا بھی علاج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب سے خود بخود ایک محبت اور تعلق کہ جب بھی قرآن کو پڑھا اور قرآن کی تلاوت کی تو خود بخود دل نرم پڑ گئے۔ تو یہ ایک پورے مومن کا ایک خاکہ بنتا ہے، ایک شخصیت وجود میں آتی ہے، یہ وہ باتیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ خوبیاں انسان ایک مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے تو دیگر مذہب کے ماننے والے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ایک تو وہ ذریعہ بنے گا ان کی ہدایت کا، تعلیم کا، اور دوسرا جب وہ قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کے مطابق ایک مسلمان کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کے بھی قریب آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے بھی قریب آئیں گے اور اسلام کو بھی قبول کریں گے۔ تو یہ بڑا خوبصورت مقام ہے کہ اس پہ میں نے بڑا غور کیا، اس پہ میں نے بڑا سوچا کہ مسلمان کو اس طرح اپنی شخصیت بنانی چاہیے۔ یہ وہ ذرائع ہیں، یہ وہ وسائل ہیں جس سے انسان کا، ایک مسلمان کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ انسان کا جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت سی باتیں آسان ہو جاتی ہیں، انسان کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا مقام ہے۔ 2 آیات ہیں، چھٹے پارے کی آخری آیت اور پھر 7ویں پارے کی پہلی آیت، ان دونوں کو ملا کر آپ پڑھیے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اگر مسلمان کی اس طرح کی شخصیت ہو تو پھر ایسے ہی لوگ مسلمان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو ہمارا ماحول ہے اجتماعی طور پر مسلمانوں کا، دنیا میں صرف پاکستان نہیں، دنیا میں جو ماحول ہے آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو یہ گداز، یہ نرمی، یہ محبت، یہ تعلق، یہ الفت اور یہ طریقہ مسلمانوں کی زندگی میں، ان کی شخصیات میں آپ کو کم ہی نظر آئے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح اپنی شخصیت کو تعمیر کریں، اپنے آپ کو ہم اس طرح بنائیں کہ ہمارے اندر نرمی ہو، گداز ہو، خشیت ہو، خوف ہو، ہم عبادت گزار بنیں، علم رکھنے والے بنیں، تکبر سے ہماری پاک شخصیت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا دل، رقت والا ہمیں دل دے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو گریں، ہمیں قرآن پڑھ کر خدا کا، حق کا، اسلام کا، دین کا عرفان ہمیں حاصل ہو، ہمارے دل کی دنیا ہی بدل جائے۔ تو یہ قرآن اصل یہ چاہتا ہے ایک مسلمان سے، ایک مومن سے۔ اب اس کے بعد 7ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لغو قسم کا ذکر کیا ہے۔ لغو قسم پر فرمایا کہ مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں۔ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم جسے یمین غموس کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹی قسم، اور پھر مثال کے طور پر کہ اگر کسی کے پیسے دینے ہیں تو اس کو پیسے دینے سے ہی مکر جانا اور قسم کھا لینا کہ جی میں نے تو آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں دینا، تو یہ یمین غموس کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح لغو قسم ہوتی ہے، بے ارادہ اور عادتاً لوگ قسم کھاتے رہتے ہیں، یہ لغو قسم ہوتی ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، قرآن پاک نے یہاں پر بیان کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی قسم کہہ دیتے ہیں، واللہ کہہ دیتے ہیں، باللہ تاللہ، عرب میں تو یہ بہت ہی مشہور ہے، عادت ہے لوگوں کی کہ واللہ واللہ ہر بات پہ کہتے ہیں، اور اسی طرح انگلش میں بھی بائی گاڈ، یہ الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ لغو قسم ہے۔ قرآن پاک نے کہا اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ کس پر ہے؟ مواخذہ ہے یمین منعقدہ پر۔ یمین منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میں کل یہ کام کروں گا اور پھر وہ کل یہ کام نہیں کرتا تو وہ پھر گناہ گار ہے، اگر وہ کام اس کی استطاعت اور اس کی طاقت میں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی میں کل روزہ رکھوں گا، اور کل جب دن آیا تو اس نے روزہ نہیں رکھا، حالانکہ وہ صحت مند بھی ہے اور اس کی طاقت بھی رکھتا ہے، وسعت بھی رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے لیکن نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر کوئی وجہ ہے تو پھر بے شک نہیں رکھتا تو پھر اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کا کفارہ کیا بیان کیا ہے، یہ آیت نمبر ہے 89 سورۃ المائدہ کی۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا،
ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ان قسموں کا تم سے مواخذہ کرتا ہے جن کو تم نے پختہ کیا، یعنی یمین منعقدہ. فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام. اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو بچوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا کھانا تم نے کھلانا ہے 10 مسکینوں کو. یا پھر یہ ہے کہ ان کو تم نے کپڑے دینے ہیں، لباس دینا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کرنے کی بھی استطاعت انسان نہیں رکھتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ. اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، جب تم قسمیں کھایا کرو تو اپنی قسموں کو پورا کیا کرو، واحفظوا اس کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہاں پر دیکھیے فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اگر کچھ انسان بول دے اپنی زبان سے تو یہ تقاضا ہوتا ہے اس بات کا اخلاق کے لحاظ سے بھی اور ایمان کے لحاظ سے بھی وہ اپنی بات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو، یعنی یہ فائنل آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ شراب بالکل اب حرام ہے. یہ مقام ہے آیت نمبر 90. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یہ خمر، شراب اور میسر، جوا اور والانصاب، یہ جو بتوں کی جگہ بنائی جاتی جہاں پر قربانی دی جاتی ہے اور جانوروں کو وہاں جا کر ذبح کیا جاتا ہے، والازلام، اور یہ جو پانسے، یعنی اس سے مراد یہ قسمت کا حال بتوں کے ذریعے سے جاننا اور ان کو کلی طور پر مختار سمجھ کر قسمت کا حال معلوم کرنا. رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ شیطان کے برے کاموں میں سے ہے. فاجتنبوہ، اس سے تم بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو فرمایا اجتنبوہ، اس سے تم بچو، یہ حکم امر کا صیغہ ہے. تو یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو کلی طور پر حرام قرار دے دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ گریجولی پہلے جب اللہ پاک نے یہ کہا کہ بھئی اس میں منافع تو ہے لیکن یہ گناہ ہے بہت بڑا ہے اور منافع سے زیادہ گناہ ہے ان کا، خمر اور میسر کا. اور پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. تو بہت سے صحابہ نے تو ویسے ہی شراب کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہ فرماتا کہ بھئی نماز یا مسجد کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب 5 وقت نماز کسی مسلمان نے پڑھنی تھی اور 5 وقت نماز وہ کس طرح پڑھتا، یعنی شراب پیتا، نماز کا ٹائم قریب ہو جاتا تو وہ شراب اس کی چھوٹ گئی کہ ایک نماز کا وقت ہوا، پھر دوسری نماز کا وقت قریب ہو گیا، پھر تیسری کا، پھر چوتھی کا، 5ویں کا، تو وہ کس وقت میں شراب پیتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سینس پیدا ہو گئی کہ میرے اللہ نے آخر یہ کیوں فرمایا کہ بھی نماز یا مسجد کے تم قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. جب اللہ پاک یہ فرما رہا ہے تو گویا کہ شراب کوئی اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے. اگر اچھی چیز ہوتی تو پھر اللہ یہ کیوں فرماتا. تو اس سے بھی کئی مسلمانوں کی خود بخود شراب چھوٹ گئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا حکم بیان کر دیا کہ اس سے تم بچو. اب جو جانور تھے اب ان کو وہ اپنے بتوں کے لیے قربان کرتے تھے، ان کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، لوگ منت مانتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کو کان چیر کر پھاڑ کر پھر اس کو آزاد کر دینا. اب یہ چند جانوروں کے یہاں پر قرآن مجید نے نام لیے ہیں، ایک بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. اب بحیرہ سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی کہ جو 5 یعنی بچے پیدا کرنے کے بعد نر بچہ دیتی تھی، یعنی پہلے مادہ اور پھر اس کے بعد نر. وہ جب پیدا ہوتا تو عرب کے لوگ اس کا کان چیر کر اس کو وقف کر دیتے تھے، اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. اب کیا بات تھی کہ 5 کے بعد جی مادہ 5 پیدا ہوئے، اس کے بعد اب نر پیدا ہو گیا. اب دیکھیے کہ اس پر کیا دلیل ہے. اللہ پاک نے اس لیے کہا کہ بھئی اگر ان باتوں پر کوئی تمہارے پاس دلیل ہے یا میں نے کوئی تمہیں اس طرح کا کوئی حکم دیا ہے تو مجھے بتاؤ کہاں پر ہے. یہ سورۃ الانعام میں آگے جا کر 8ویں پارے میں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہے صائبہ کا ذکر. یہ وہ اونٹنی یا اونٹ ہوتا تھا کہ جو منت جب پوری ہو جاتی تھی تو اس کا کان چیر کر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا
یا پھر یہ کہ جس اونٹنی کے 10 مادہ بچے پیدا ہو جاتے پھر اسے آزاد کر دیا جاتا تھا، یہ صائبہ ہے۔ اور وسیلہ یہ سواد کے ساتھ ہے کہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو اس کو پھر دیوتاؤں کے نام پر اس کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ اگر وہ مادہ کو پیدا کرتی تو اس کو رکھ لیا جاتا تھا۔ اگر نر اور مادہ یعنی دونوں اکٹھے بیک وقت پیدا ہوتے تو پھر نر کو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، اس کا نام پھر وسیلہ رکھا جاتا۔ اب وسیلہ یعنی سواد کے ساتھ وصل سے یہ بنا ہے، گویا کہ مقصد یہ ہے کہ یہ بتوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، یا اس کے ذریعے سے وصال میں ہو جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ یعنی کہ گویا کہ جس طرح ہم مسلمان اور مومن یہ خیال کرتے ہیں کہ نیک اعمال سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی مقام پر آیت نمبر 103 میں آخری جو جانور بیان ہے وہ ہے حام۔ حام سے مراد یعنی اگر کوئی اونٹ ہے اور اس کا پوتا یعنی اس سے جو پیدا ہوا پھر اس سے جو پیدا ہوا وہ سواری کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر کسی اونٹ کے ذریعے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی بتوں کے نام پر آزاد کر دیا جاتا تھا، تو یہ حام تھا۔ تو اس طرح قرآن پاک نے ان سب کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بھی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام ان کو تو اللہ نے کوئی مقرر ہی نہیں کیا۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، لیکن یہ جو کفر کرنے والے ہیں یہ اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں اللہ پہ، اور ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 105 میں مومنوں سے ایک بڑی خاص بات کہی۔ یہ پھر آیت ایسی ہے کہ جو ہمارے لیے قابل فکر ہے، ہمارے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، تمہارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں، اپنی فکر کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں متنبع کروں گا جو تم کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اپنی فکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان اور اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بناؤ، دوسروں کی فکر میں اپنے اخلاق کو مت خراب کرو، اپنے کردار کو مت خراب کرو، اپنے ایمان کو مت خراب کرو۔ دوسروں کی فکر میں ہم اتنے برے کام کر جاتے ہیں اور بڑے اچھے جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے مقاصد کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو خبردار کیا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا پھر ذکر ہوتا ہے 110 نمبر آیت میں۔ اس میں اللہ پاک نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے۔ اب معجزہ کیا ہوتا ہے؟ مختصر اس کی تعریف بیان کر دیتا ہوں کہ خلاف عادت یا ظاہری اسباب کے بغیر کوئی چیز یا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کا مطلب یہی ہوتا ہے عاجز کرنے والا، لیکن یہ خلاف عادت ہوتا ہے، اس کو خلاف عقل نہیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ خلاف عادت ہے اور ظاہری اسباب کے بغیر ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر جو اس کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی معجزہ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کنہوں نے کیا؟ جادوگروں نے کیا۔ اختتام پہ وہ خود ہی آپ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ واقعی وہ قوت اور وہ طاقت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے۔ اگر جادو وہ جانتے، ان کو پتہ تھا، وہ اس فیلڈ کے ماہر تھے، اس شعبے کے ماہر تھے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ کبھی ایمان نہ لاتے، اور یہاں تک پختہ ایمان لائے
کہ انہوں نے فرعون کو علی الاعلان سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اب مار دو، ہمیں کاٹ دو، ختم کر دو، لیکن ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے خدا پر جو ہم ایمان لائے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑ۔ اب یہ آیت کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو تم نے الہ بنا لیا ہے، خدا مانتے ہو، تو وہ الہ نہیں ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جو میں نے تجھ پر نعمت اپنی کی، اس میری نعمت کو اور جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کی اس کو ذرا یاد کر۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور میں نے تیری تائید روح القدس کے ذریعے سے کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم مہد میں کلام کرتا تھا، وکہل میں اور بڑھاپے میں بھی۔ اب دیکھیے مہد اور کہل کو یہاں پر اکٹھا بیان کر دیا، یعنی بچپن اور بڑھاپا، بڑی عمر۔ یہ کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس بڑی عمر کو اور اس مہد کو، بچپن کو؟ یہ اس لیے بیان کیا کہ یہ تغیر ہی انسان کا جو بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، یہ جو تغیر ہے یہی در حقیقت الوہیت کے خلاف ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، میں جو اس موقع پر سنایا کرتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر تغیر سے ماورا ہونا کتنا دشوار ہے خدا ہونا، کہ تغیر سے اگر کوئی ذات پاک ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، جس میں تغیر ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر جب مہد اور کہل کا ذکر کیا، در حقیقت اس تغیر کا ذکر کر دیا کہ جس میں تغیر ہے وہ خدا نہیں ہے۔ کہ جیسے ہم پہلے پڑھ کر آئے سورۃ النساء میں، کانا یا کلان الطعام، کہ حضرت مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ کھانا کھانا، بھوک لگنا، پیاس لگنا اور یہ خواہش کا ہونا، یہ الوہیت کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ یہ فرما دیا کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تو یہاں پر اسی طرح مہد اور کہل کا ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ میں نے تجھے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهْيَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور پھر تو تخلیق کرتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل میرے حکم سے۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تو اس میں روح پھونکتا تھا، یعنی پھونک مارتا تھا۔ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ میرے حکم سے پرندہ ہو جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ تو اندھے کو اور کوڑی برس کی مرض کے شکار کو تو شفا یاب کرتا تھا، اور تو مردہ کو نکالتا تھا میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي، یعنی کس سے؟ یعنی زندگی دیتا تھا، جیسے ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے سارا بیان کر دیا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور فرمایا کہ تجھے تو میں نے اسرائیل سے بچایا تھا، بنی اسرائیل سے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس بینات، نشانیوں کو لایا تھا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو انہوں نے، کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اپنی یاد کروا دی۔ اب جب ساری نعمتیں یہ یاد کروا دی، پھر آگے جا کر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یعنی اس مقام پر یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ، اے مسیح ابن مریم، کیا تو نے اپنے ان پیروکاروں کو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر میری اور میری والدہ کی کرو؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا، کہ بس جب تو نے مجھے فوت کیا، كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا، تو ہی تو نگہبان تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ اب اسی کے دوران ایک خان کا، دسترخوان کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کا تقاضا حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے کیا تھا، لیکن قرآن یہ نہیں بیان کرتا کہ آیا کہ یہ خوان جو ہے یہ اترا بھی تھا یا نہیں اترا تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید سنائی تو اس کے بعد شاید وہ اس سے باز آ گئے، اس سے وہ رک گئے۔ اب یہ آیت نمبر 117 ہے جہاں پر ابھی ہم نے جس کا ذکر کیا، اور یہ جو دسترخوان کا ذکر ہے جس کے نام پر یہ سورت کا نام ہے مائدہ، یہ 112، 113، 114، 115 اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سورۃ الانعام کی کچھ مباحث کو، موضوعات کو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ تقریباً انہوں نے 7 موضوعات
مباحث کو نقل کیا۔ ایک تو کہا کہ سورۃ الانعام میں شرک کا ابطال ہوا، شرک کا انکار اور توحید کی طرف دعوت دی گئی، اور دوسرا نقطہ کیا ہے، وہ ہے آخرت کے عقیدے کی تبلیغ اور ان کے غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے جو ہم نے گزارنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اور تیسرا نقطہ کیا ہے، جاہلیت کے جو توہمات تھے ان کی تردید کر دی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ اور چوتھا نقطہ یہ کہ بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین مسلمانوں کو کی ہے۔ اور پھر پانچویں بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف جو لوگوں کے اعتراضات تھے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ طویل جد و جہد کے باوجود جب دعوت کا نتیجہ وہ سامنے نہیں آیا تو مسلمانوں کو اس پر تسلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ بھئی یہ جو اضطراب اور آپ کے دل شکستگی ہے، بے چینی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اس کو آپ کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث بنائے گا، آپ کی دعوت اور تبلیغ لوگوں تک پہنچے گی اور لوگ قبول کریں گے۔ اور آخری بات، منکرین اور مخالفین کو ان کی جو غفلت ہے یا نادانستہ طور پر جو ان کی خودکشی ہے اس پر نصیحت، تنبیہ اور تحدید اس صورت میں کی گئی ہے۔ اب انہی مباحث کو جو مولانا مودودی نے بیان کیے انہی کو اب ہم آگے چل کر کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مقام یہ ہے، آیت نمبر 10 ہے سورۃ الانعام کی، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم تجھ پر کتاب کو ورقوں میں نازل کرتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ پھر اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے، یقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، اور پھر یہ لوگ کافر لوگ یہ کہتے کہ نہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، مجھ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اگر ان کو یہی کتاب اگر قرطاس کی صورت میں ان کو دے دی جاتی، آپ پر کتاب اترتی، یہ دیکھتے، پھر یہ ورقوں میں صفوں میں ان کو دی جاتی اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو چھوتے، انہوں نے پھر بھی کہنا تھا کہ یہ کھلا جادو ہے، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیوں نہ فرشتہ ہم پر نازل ہوتا ہے، فرشتہ نازل ہو جائے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں کیوں نہیں اس پر فرشتہ نازل ہوتا۔ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، فرمایا کہ اگر فرشتہ نازل ہوتا تو پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی جب فرشتہ خود اپنی شکل میں اترے گا وہی دن تو فیصلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ تو پھر آگے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے تو اس فرشتے کو بھی تو انسان بنا کر بھیجنا تھا، اور جب وہ انسان بن کر ان کے پاس آتا یہ پھر شبہ میں پڑ جاتے، پھر شک میں پڑ جاتے، اس لیے کہ فرشتے کو نازل کرنے کی نوبت تو اس وقت آئے گی جب فیصلہ کن مرحلہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب انسانوں کو کوئی میسج دینا ہے، کوئی پیغام دینا ہے تو پھر انسانوں جیسے ہی کسی کو بھیجنا ہے۔ اگر خدا کا فرشتہ بھی آتا ملائکہ میں سے تو پھر وہ بھی تو انسانی شکل میں آتا، اس لیے کہ یہ جو انسان ہے، اور جب انسانی شکل میں آتا انہوں نے پھر اسی مشکل میں پڑ جانا تھا، انہوں نے پھر وہی اعتراض کرنا تھا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اس استہزاء کا، مذاق کرنے کا، اس کا آپ غم مت کیجئے، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی استہزاء کیا تھا، لیکن دیکھیں گے آنے والے وقت میں یہی استہزاء ان کو گھیر لے گا عذاب بن کر۔ اب اس کے بعد اسی مقام پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 ہے جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ وہ کیا آیت ہے؟ فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہہ دیجئے کہ کس کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تو پھر کہا کہ اے نبی آپ خود کہہ دیجئے للہ، اللہ کی۔ کاتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، اور وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں جو ایمان والے نہیں ہیں وہی قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا رحمت ہوئی؟
سب سے پہلی رحمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد فی الارض کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی، دنیا میں کسی کو انصاف نہیں ملتا، آخرت میں انصاف ملے گا. یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے. تو یہاں پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان بھی کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا، لازم کر لیا. اور یہ رحمت ہر پہلو میں نظر آئے گی، ہر پہلو میں نظر آئے گی. اور اگر اس کی رحمت کو دیکھنا ہے تو پھر اس کی حکمت کے ساتھ دیکھیے. کہیں پر ممکن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو تخریب ہو گئی، لیکن وہاں پر تخریب نہیں ہوتی، اصل میں وہاں پر تعمیر ہوتی ہے. جیسے ایک سرجن آپریشن کرتا ہے اور چیر پھاڑ کرتا ہے، دیکھنے والا تو یہ کہے گا کہ بڑا ظالم ہے، دیکھو کیا اس نے کسی کا سینہ کھول کر سامنے رکھ دیا ہے، دل نکال کر سامنے رکھ دیا. تو وہ تو ممکن ہے کہ خون دے کر ہی بے ہوش ہو جائے، لیکن معاملہ کیا ہے، وہ سرجن در حقیقت رحیم ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو زندگی دینے والا ہے، اللہ کے ذریعے سے، اس کے حکم سے وہ انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے. تو اس لیے جو ہو رہا ہے اس بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے، ہمیشہ گہرائی کے ساتھ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو انہیں کتاب دی ہے یہ اس طرح پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ یہ اپنے بچوں کو اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بھی کی، سورۃ البقرہ میں. اب یہاں سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی، یہ جو لوگ ہیں یہ اسے پہچانتے، یعرفونہ، ہو سے مراد کیا ہے، یہ جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے چار چیزیں مراد ہو سکتی ہیں اور یہ اپنے مقام کے حساب سے مراد لی جا سکتی ہیں. ایک ہے کعبۃ اللہ، کہ یہ لوگ کعبہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی ان کی کتابوں میں، تورات میں کعبۃ اللہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور بیت ایل کا ذکر ہے. بیت یعنی گھر، ایل سے مراد اللہ، بیت اللہ مراد ہے، یہ پہچانتے ہیں اس کو. اور قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیمات اور احکامات کوئی تورات سے جدا تو نہیں ہے. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کیونکہ آپ کا ذکر بھی گزشتہ کتابوں میں موجود تھا. اور چوتھی بات توحید، عقیدہ توحید، کیونکہ اصل بنیاد ہی یہی ہے، یہ لوگ پہچانتے ہیں. تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں ہم نے جنہیں کتاب دی یہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، تو یہاں ہو سے مراد یہ چار چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے یہ آیت نمبر 20 ہے. اب آیت نمبر 23 کو دیکھیے، اس میں فتنہ کو بیان کیا گیا. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک ان سے کہے گا کہ بھائی کہاں ہیں تمہارے شرکا، کہ جن کے بارے میں بڑا تمہارا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے وزیر مشیر ہیں اللہ کے، اور یہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے ہیں. ان کو تم پوجتے تھے، ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے، پرستش کرتے، تو بتاؤ کہاں ہے بھائی یہ؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. اب ان کے پاس کوئی فتنہ نہیں ہوگا. یہاں پر فتنہ سے مراد کوئی جواب نہیں، کوئی عذر نہیں، جھوٹ ہی بولیں گے. جیسے ابرپٹلی کسی سے پوچھا جاتا ہے نا سوال کہ وہ گھبرا کر جواب دیتا ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ کیا جواب دیں گے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. کہیں گے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، یعنی تیری قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے. یہ عذر اور یہ جواب اللہ کی بارگاہ میں یہ جھوٹ بولیں گے. اب آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ جن کے دلوں پر پردہ ڈال دیے جاتے. دیکھیے اب اس مقام کو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مل جل کر بیٹھے قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا، سمجھنا، بہت سے سوالات حل ہو جاتے ہیں. یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے، سماعت کو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی لے گیا تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ اب یہ وہ مقامات ہیں کہ ان کو پڑھنے سے شرح صدر ہوتی ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو اپنے سوالات کا جواب ملتا ہے. فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھے ہوتے، سن رہے ہوتے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً،
لیکن ہم نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا؟ اکنہ پردہ ڈال دیا، ان یفقہوہ کہ یہ سمجھیں، یعنی سمجھنے سے محروم ہو گئے، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا جس قسم کی بھی نشانی ان کو دکھا دو یہ ایمان نہیں لاتے، حتیٰ اذا جاؤک جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک تو آپ سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں بس۔ اب یہاں پہ یہ بات رکھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے نا کہ ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈالا، یہ قانون فطرت کو در حقیقت اللہ بیان کرتا ہے، اور قانون فطرت کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتا ہے، اور وہ قانون فطرت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان ضد کا، تعصب کا، جہالت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے دل کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر حق میں، سچ میں اور اس میں بعد پڑ جاتا ہے، دوری پڑ جاتی ہے پھر، اور انسان جب تک ایک اچھی نیت کے ساتھ اور سیکھنے کی نیت سے نہیں آتا تو اس وقت انسان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور حق سے پردہ نہیں اٹھتا۔ جو انسان ارادہ کر کے طے کر کے آیا ہو کہ میں نے تو کچھ سیکھنا ہی نہیں، نہ سمجھنا ہے، تو اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی سمجھا نہیں سکتی۔ جیسے کسی بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، تو اس کے لیے تعلیق مقرر کیا گیا، تو بادشاہ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا کچھ سیکھ جائے، تو تعلیق نے، استاذ نے ایک ہی بات سکھا دی کہ بیٹا بڑی کوئی بات ہو تم نے یہی کہنا ہے کہ میں نہیں مانتا، بس بات ختم ہو گئی۔ اور جب وہ دربار میں شہزادے کو لایا گیا تو بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، مفکرین بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، تو جب وہ بات کرتے تو وہ آگے سے کہتا جی میں نہیں مانتا۔ اب وہ میں نہیں مانتا تو بڑی بات ہے جی، کہ وہ کہتے جی میں نہیں مانتا۔ تو جب انسان اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، قانون فطرت، قانون قدرت، اس کا پھر یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اسے علم نصیب نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 38 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء اور ہم نے کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ثم الی ربہم یحشرون اور پھر اپنے رب کی طرف یہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ وما من دابۃ فی الارض نہ کوئی دابہ اور نہ کوئی پرندہ کہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، مگر وہ تمہارے جیسے ہی امتیں ہیں۔ اب یہ امتیں کیوں فرمایا؟ اب دیکھیے، اور یہ بھی فرما دیا کہ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک کائنات وہ ہے جو اس قرآن سے باہر ہے، ایک کائنات وہ ہے جو اس قرآن کے اندر ہے۔ یہ کائنات اور وہ کائنات، ان دونوں میں مطابقت ہے، کہیں پر بھی کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کائنات میں جو باہر کی کائنات ہے، اس میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، یہ ساری ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے شہد کی مکھی کو دیکھ لیجئے، آپ چیونٹی کو دیکھ لیجئے، آپ پرندوں کو دیکھ لیجئے، ان کے غول جب اڑتے ہیں آپ دیکھیے کس طرح نظم کے ساتھ یہ پرندے اڑتے ہیں۔ یہ مختلف جو اللہ کی مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی، آپ دیکھیں ان میں ایک پوری جماعت ہے، ایک نظم ہے، ایک گروہ ہے پورا، اور پورے فہم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، بلکہ انسانوں سے زیادہ ڈسپلن ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری طرح یہ بھی جماعتیں ہیں، ان میں بھی ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، ان میں بھی ایک ڈسپلن ہے ان کے اندر، اور یہ سب کچھ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ باہر کی کائنات اور قرآن مجید کی کائنات جو قرآن مجید کے اندر ہے، ان میں بڑی مطابقت ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو اس کائنات کا نظام چل رہا ہو اور آپ یہ کہیں جی نہیں قرآن تو اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے انہی چیزوں کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرت پر، جو چیزیں کائنات میں موجود ہیں انہی چیزوں کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 50 ہے۔ اب یہ آیت بھی ہمارے ہاں بڑا اختلاف کی بنیاد بنی، اور فرقوں نے خاص طور پر اس کو اپنے سوچ اور فکر کے مطابق اس کی تشریح اور تفسیر کو بیان کیا، حالانکہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں بیان کی جا رہی۔ فرقے میں جانے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ انسان قرآن مجید کو بھی پابند بنا لیتا ہے، یعنی اپنی من مرضی کی کتاب بنا لے گا، جو چاہے گا اس کو اپنے طریقے سے اور اپنی فکر اور نظریے کے مطابق ڈھالتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدھی اور سادی اور آسان سی بات کی ہے، وہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں غیب کو جانتا ہوں،
ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں تمہیں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا اندھا اور نابینا اور بینا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم ذرا غور و فکر تو کرو، کیا سوچتے نہیں ہو تم؟ اب یہاں پہ انسانوں کی ایک سوچ ہے، یعنی انسانوں کا ایک رویہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ سامنے آئے تو اس کے بارے میں لوگ کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے توقعات رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی پہاڑوں کو سونا بنا دیں گے، یہ ایسے ہی دن رات کا نظام بدل دیں گے، یہ زمین پر کہیں پر لاٹھی ماریں گے تو اندر سے کیا کچھ نکل کر باہر سامنے آ جائے گا، اور اس طرح کے توہمات، کئی باتیں ان بندوں کے بارے میں گھڑ لی جاتی ہیں۔ آپ بزرگوں کے بارے میں سنتی ہیں، اتنی کرامات آپ کو ملیں گی کہ ان بزرگوں کے اپنے بھی وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ کیا یہ کام ہمارے ہاتھوں سے ہوئے۔ تو یہ لوگوں کی ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک تعلق یا پرکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے اسی طرح سمجھنے کی اور دیکھنے کی کوشش کی کہ معجزات دکھا دیں ہمیں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں تو پھر ہمیں کوئی ایسی چیز تو دکھائیں نا جو ذرا نہونی سی ہو، جو فطرت سے ماورا ہو، عقل سے ماورا ہو، ذرا پتہ تو چلے کہ ہاں واقعی آپ نبی اور رسول ہیں، اللہ نے بڑی آپ کو طاقت دی ہے۔ لوگ نبی اور رسول کو اس معیار پر پرکھتے تھے، اور آج بھی اللہ کے نیک بندوں کو اسی طرح ہی دیکھا جاتا ہے۔ ان کے کردار، اخلاق اور ان کی صالحیت اور زہد اور عبادت پر عمل کرنے کے بجائے یا اس کو دیکھنے کے بجائے یہ لوگوں کے ہاں طریقہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے کسی بڑے بندے کو اس وقت بڑا سمجھنا ہے کہ جب ہم کوئی انہونی باتیں اس کے بارے میں سنیں گے تب ہم سمجھیں کہ ہاں کہ یہ واقعی کوئی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اسی بات کے بارے میں فرمایا۔ اللہ نے آپ سے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں بھی میں فرشتہ ہوں، میرا تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور یہ بھی دیکھ لو کہ بینا اور نابینا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی اور غیر نبی کا فرق بھی بیان کر دیا، یعنی غیر نبی کا ایمان بالغیب ہوگا، اور نبی کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالشہادت ہوگا، مشاہدہ کا ایمان ہوگا۔ وہ ہم آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 68 ہے، اس میں بھی مسلمانوں کو تلقین کی گئی اور اس میں بھی بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھٹھا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض برتی ہے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان بھلا دیتا ہے تو جب یاد آ جائے تو پھر اٹھ جائیے، یعنی پھر ان کے ساتھ مت بیٹھیے، اور ظالم قوم کے ساتھ، یعنی یہ ظالم قوم ہے کہ جو اللہ کی آیات کا استہزاء کرتی ہے، مذاق کرتی ہے اور اس کے بارے میں بری باتیں کرتی ہے۔ اب یہ طبقہ مکہ میں بھی موجود تھا اور یہ طبقہ مدینے میں بھی موجود تھا۔ اب اس میں تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایسی محفلوں کو انسان جوائن کرتا ہے، ایسی محفلوں کا حصہ بنتا ہے جہاں پر گناہ کبیرہ پر بات ہو تو اس کو معمولی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور جہاں پر گمراہی، کفر، شرک، نفاق جیسے برے اعمال اور برے عقائد اور خیالات کو معمولی خیال کیا جاتا ہے، جب انسان کسی ایسی محفل میں جا کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے دل سے ان کی جو نفرت ہوتی ہے، جو ان کا انکار ہوتا ہے، اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ یعنی ان محفلوں میں بیٹھنے سے، جیسے ایک فحش محفل ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے انسان پہلی دفعہ جا کر بیٹھتا ہے کسی فحش محفل میں جہاں پر لوگ بیٹھے بد کلامی، بد زبانی، گالم گلوچ کر رہے ہیں، تو ایک وقت تک تو انسان کے اندر جو فلٹر لگا ہوا ہے وہ اس کو محسوس کراتا رہتا ہے کہ بھئی یہ اچھی محفل اور اچھی چیزیں نہیں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان اس کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی جو شدت ہوتی ہے، انٹینسٹی جو ہوتی ہے، اس کی شناعت جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، وہ جو اس کی قباحت ہوتی ہے، گندگی اور غلاظت ہوتی ہے، اس کا احساس پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح جیسے انسان بدبو میں بیٹھتا ہے،
شروع میں تو وہ محسوس ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان کے جو مشام ہیں، انسان کے جو سونگھنے کے حص ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو برائی کی محفل اور بری محفل کا بھی یہی نتیجہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ایمان والوں سے کہا گیا کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں سے اعراض برتا کرو. اب آپ دیکھ لیجئے، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو توہین بھی کر رہے ہیں مذہب کی، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے تھے مکہ میں اور مدینہ میں، لیکن مسلمانوں کو اعراض کی تعلیم دی گئی ہے، ایوائڈ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی محفلوں سے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان کے ساتھ یعنی کیچڑ میں اگر آپ پتھر ماریں گے، کنکر پھینکیں گے تو واضح بات ہے کیچڑ اچھل کر آپ ہی کے کپڑوں پہ آئے گا. تو لہٰذا ان لوگوں کی محفل سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ایسے گستاخوں اور توہین کرنے والوں سے اعراض برتو اور اپنی توجہ اپنے ایمان پر، اپنی شخصیت پر، اپنے ذات پر اور اللہ کی طرف، تقرب کی طرف اپنی توجہ کو لگاؤ. یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی. ورنہ آپ دیکھیے کہ مکہ اور مدینہ میں جو جسے کہتے ہیں کہ طوفان بدتمیزی تھا، تو اگر مسلمان اسی طوفان بدتمیزی کے رد عمل میں، ریٹیلیشن میں لگ جاتے تو کیا دین پھر اس شکل میں ہم تک پہنچ پاتا؟ یہ اصل وہ تعلیم ہے جو قرآن پاک ہمیں دیتا ہے کہ غل غبارہ ہو رہا ہے، دین کی توہین ہو رہی ہے. مکہ میں، مدینہ میں بڑے بڑے سردار، جب اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں لیڈ کلاس، جب وہ اس جرم میں شامل ہو جائے تو آپ بتائیے اس معاشرے کا کیا حال ہوگا. مکہ میں یہی صورتحال تھی. مدینہ میں عبداللہ ابن ابی جسے سید المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار، وہ کون شخص تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو اس کے سر پہ سرداری کا تاج سجایا جا رہا تھا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے. اسی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر وہ منافق بن گیا، لیکن اس کا تعلق اشرافیہ سے تھا. جب اشرافیہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو پھر آپ دیکھیے کہ پورا معاشرہ کس طرح بگڑ جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کو تعلیم دی گئی، بھئی ان کے منہ نہیں لگنا، ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اپنے کام پر توجہ رکھو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہے وہ سبق جو آج ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم رد عمل میں لگ جائیں، جلسے جلوسوں میں لگ جائیں اور توہین پر لگ جائیں، مقابلہ کرنے پر لگ جائیں. اس کے بجائے ان چیزوں سے ایوائڈ کر کے، اعراض برت کر ان لوگوں کو اپنی دعوت کا مخاطب بنانا چاہیے کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے. جیسے ابھی ہم پڑھ کر آئے 7ویں پارے کے آغاز میں کہ یہ وہ طبقہ ہے ذالک بأن منہم قسیسین و رہبان، کہ یہ عبادت گزار لوگ، زہد رکھنے والے، زاہد، عابد، ان کو متوجہ کرو، ان کو قرآن سناؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ. نہ یہ کہ تم ایسے لوگوں کے جواب دینے میں لگ جاؤ کہ جن کے جواب دینے سے کبھی بھی اسلام کی خدمت نہیں ہونی، نہ اسلام کی دعوت پھیلے گی، عام ہوگی. اب اس کے بعد آیت نمبر 73 میں کن فیکون فرمایا کہ یہ اللہ پاک فرماتا ہے جیسے سورۃ البقرہ میں فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فیکون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 ہے. فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا وہ بدیع ہے. بدیع کا مطلب ہوتا ہے بغیر مادے کے پیدا کرنے والا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی معاملے کا تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر مادے کی چیز کو پیدا کرتا ہے. یہ سوال بھی ہمارے ہاں اٹھتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو وہ تو ہے ہی نہیں، تو اللہ کیسے کہتا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان عالم امکان میں رہتا ہے اور انسان محتاج ہے ان چیزوں کا. یعنی جو چیز انسان کے نزدیک ناممکن ہوتی ہے وہ خدا کے ہاں ممکن ہے. انسان اس کائنات کے رنگ و بو کا قیدی ہے، ہست و نیست سے باہر نہیں انسان آ سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ باس بعد الموت، موت کے بعد تو تمہیں اٹھانا بہت آسان ہے، اس لیے کہ تمہارے وجود کے ذرات اور عناصر تو موجود ہی ہوں گے، لیکن ذرا یاد کرو کہ تم نہیں تھے تو اللہ نے تم کو پیدا کیا. وہ تو زیادہ مشکل کام تھا. جب اللہ نے وہ کر دیا تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ در حقیقت اس بنیاد پر اس بات کو دلیل بنا کر پیش کیا گیا ہے. اب یہاں پر جو فرمایا وہ میں تلاوت کر دیتا ہوں، آیت نمبر 73 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی خدا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. یقول لہو کن فیکون، اور وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. قولہ الحق، اللہ کی بات حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی حکومت ہوگی، اسی کی بادشاہت ہوگی آج بھی اور کل بھی.
یوم ینفخ فی الصور کہ جب سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر حکمت والا اور خبردار ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور چند آیات میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ آج میری کوشش ہوگی کہ جمعہ ہے تو میں 12 بجے تک درس کو مکمل کر لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نبی کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی مشاہدہ کا یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، پہلے رات کو دیکھا، یعنی رات کے وقت ستاروں کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین، پس جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ فلما راى القمر بازغا قال هذا ربی، اور جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں قوم ضال میں سے ہوتا۔ اس کے بعد پھر سورج کو دیکھا، فلما راى الشمس بازغة، سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال هذا ربی هذا اکبر، کہا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر یہ بڑا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اور جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 85-86 میں پورا ایک رکوع ہے جس میں تقریباً 18 پیغمبروں کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام، حضرت نوح کا نام، حضرت اسحاق کا، یعقوب کا، داود کا، سلیمان کا، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط۔ یہ جو الیسع ہے یہ قرآن پاک میں یہاں پر بیان ہے۔ ایک تو ہمیں پرانی کتابوں میں الیشع شین کے ساتھ ملتا ہے، ان کا جو زمانہ بنتا ہے یہ 713 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور ایک دوسرے پیغمبر یعنی یسعیاہ کا نام بھی آتا ہے، ان کا زمانہ 620 قبل مسیح کا ہے۔ اب یہ جو الیشع ہے شین کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہے، گویا کہ جو قرآن نے الیسع کہا یہ در حقیقت یہی الیشع بنتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان سارے پیغمبروں کو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو لے کر آیا قرآن۔ یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور یہ سارے کے سارے پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ان سب کو ہم نے ہدایت دی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 91 اس میں اہل کتاب کی جو کج بحثی ہے، خاص طور پر یہود کی، کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک نے کہا وما قدر اللہ حق قدری۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اس کا ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ انہوں نے اللہ کا غلط اندازہ لگایا، یا تو یہ کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ اللہ کی انہوں نے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، یا یہ کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانا ہی نہیں، یعنی جیسے پہچاننے کا اللہ کو حق تھا۔ کیوں؟ آگے فرمائے اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ بشر پر تو اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، اللہ نے بشر پہ کچھ بھیجا ہی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی محمد، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، عرب کی دشمنی بھی نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے قبیلے کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے حوالے سے بڑے حساس ہوتے تھے، ان میں یہ تعصب موجود ہوتا تھا، اس لیے بشر کی بات کر دی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ کسی بشر پر اللہ نے نازل نہیں کیا۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہ وتخفون کثیرا۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کس نے کتاب کو نازل کیا جو موسیٰ لائے تھے؟ آخر موسیٰ بھی تو انسان تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا تھی؟ وہ نور تھی، وہ ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تم نے اس کو صفے یعنی تم نے اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تبدونہ، کچھ کو تم نے ظاہر کیا، وتخفون کثیرا، اور بہت سے حصے کو تم نے چھپا دیا۔ وعلمتم ما لم تعلموا، اور تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، تم اور تمہارے آبا۔ تو یہ کون ہے کہ جس نے کتاب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے؟ نبی آپ کہہ دیجیے اللہ نے نازل کیا۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اور پھر فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو کہ یہ اپنے اسی ہی بری باتوں میں کھیلتے رہیں، اسی میں لگے رہیں۔ اب اس کے بعد
اس سے آگے فرمایا وہذا کتاب، اب قرآن کی بات ہو گئی، انزلناہ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، مبارک ہے، برکت والی ہے، مصدق ہے، تصدیق کرنے والی، الذی بین یدیہ، اس کی جو پہلی کتابیں نازل ہوئی، ولتنذر، مقصد کیا ہے کہ آپ ڈرائیں ام القری ومن حولہا، اس مکہ کے رہنے والوں کو کہ جو یہ بستیوں کا مرکز ہے اس میں جو رہتے ہیں اور جو آس پاس کے لوگ رہتے ہیں ان کو آپ خبردار کریں، متنبہ کریں۔ اب آخری بات بیان کر کے آج کے درس کو میں مکمل کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ کافروں کے بت، ان کے دیوتا، ان کے خدا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسروں کے مقتدا ہیں، دوسروں کے رہنما ہیں، دوسروں کے راہبر ہیں، دوسروں کے امام ہیں، لوگ جن سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک نے کہا کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں لیکن ان کو تم برا بھلا نہ کہو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو اپنا معبود بناتے ہیں ان کو تم برا بھلا نہ کہو، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو پھر کیا نتیجتاً وہ کیا کریں گے؟ وہ دشمنی میں علم کے بغیر اللہ کو پھر برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ نفسیات ہے جو مسلمانوں کی تیار کی گئی۔ بھائی آپ نے مخالفت کرنی ہے کسی کی تو آپ دلیل سے کیجئے نا، قرآن پاک دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ اگر قرآن پاک نے شرک پر تنقید کی ہے، زد لگائی ہے تو دلائل سے لگائی ہے، مسیحیت پر بات کی ہے تو دلائل سے کی ہے، یہودیت پر بات کی ہے تو دلائل سے کی ہے، کسی اور مذہب پر یا شرک پر یا کفر پر یا عقیدے پر بات کی ہے، گمراہی پر بات کی ہے، اللہ نے تو دلائل سے کی ہے نا۔ تو یہی رویہ اور یہی ایٹیچیوڈ مسلمانوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ہم تو گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، ہم یہ ذرہ بھر نہیں سوچتے کہ جس طرح ہم اپنے مقتدا سے اور اپنے رہنما سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہر کسی کو اپنے مقتدا اور رہنما سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص ہے، بے شک آپ کے نزدیک وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بدعقیدہ ہے، لیکن یہ بات تو یاد رکھیے نا کہ آپ بھی تو اس کے نزدیک اسی طرح کے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جب یہ ایک بات سامنے آتی ہے تو پھر ایک دوسرے کا رد دلیل سے کرنا سیکھیے۔ یہ قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور دیکھیے کسی کے غلطی کو بیان کرنا اور یہ مختلف بات ہوتی ہے کہ آپ کسی پر نقد کرتے ہیں، کہ کسی کی غلطی کو واضح کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سے آتا ہوا آ رہا ہے ائمہ فقہا کے زمانے سے، اور جب سے انسان بنا یوں کہہ لیجئے کہ مہذب معاشروں میں اور مہذب لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے کہ وہ غلطی کو واضح کرتے تھے دوسروں کی، لیکن توہین نہیں کرتے تھے، اور پھر برے الفاظ استعمال کرنا یا دل دکھانے کی باتیں کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو جائز نہیں ہے دین میں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات آج جو میں نے بیان کی ہیں اس میں جو مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے وہ تربیت یہی ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو فحش ہے، بد کلامی ہے، جو توہین پر مبنی ہے، اللہ نے کہا کہ ان سے تم اعراض برت لو۔ اب اس کا یہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بیٹھ کر جو نعوذ باللہ ہمارے اللہ کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آپ وہاں پر فوری طور پر گالم گلوچ اور شروع ہو جاؤ ان کے خلاف، نہیں۔ اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہاں سے اعراض برت لو اور مت ان کے بتوں کو، ان کے جھوٹے خداؤں کو تم برا بھلا کہو۔ ہاں اگر تم نے کوئی بات کہنی ہے ان کے عقیدے اور سوچ اور فکر پر دلیل کے ساتھ اپنی بات کو آگے رکھو اور اچھے طریقے سے۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو فی الحال غیر جانبدار، امپارشل، نیوٹرل ہوتے ہیں اور بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور تلاش اور جستجو میں ہوتے ہیں، وہ آپ کے سنجیدہ رویے سے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ مخالف جیسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں وہ لوگ آپ سے بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں تو فرق ہی کوئی نہیں، ایک ہی جیسا ان دونوں کا رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تلقین کر دی کہ ہم ان کے خداؤں کو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ہم ان کو گالی مت دیں، اس لیے کہ یہ دشمنی میں اور نہ جانتے ہوئے پھر اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔